السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دو فرشتوں کی روزانہ کی پکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح کے وقت آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ ضرورت کے موقع پر بھی روک رکھنے والے کو مال کی ہلاکت عطا کر۔ گرامی قدر سامعین، زیر مطالعہ حدیث کے تناظر میں سب سے پہلے جو بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قائم کردہ نظام کائنات میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے واقعات ہوں گے جو انسان کی آنکھ اور اس کے حواس کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ ہماری آگاہی صرف ہمارے محدود علم اور محدود تجربہ تک ہی ہوتی ہے۔ مشاہدات کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سائنس اسے معلوم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ نت نئی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم سائنس دانوں کے کہنے کی وجہ سے انہیں ماننے پر مجبور ہیں، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بعینہ اسی طرح روحانی یا باطنی نظام میں بھی بہت کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے جہاں عام انسان کی آنکھ کی رسائی ممکن نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس نظام کی باریکیوں سے خوب واقفیت رکھتے ہیں اور ان کی طاقتور صلاحیتیں ان کا ادراک کر لیتی ہیں، اور وہ گاہے بگاہے ان سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ عقل اور ایمان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی زبانی ہمیں معلوم ہو، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے کہ یہاں بھی انکار کی کوئی وجہ نہیں، کہ ان کا فرمایا ہوا سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کے اندر ہونے والے غیبی واقعات میں سے صرف ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر دن کی صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دو باتیں کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ دو دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اسے اس کا بدلہ عطا فرما۔ جبکہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص ضرورت کے موقع پر بھی مال خرچ کرنے سے گریزاں ہے اور بخل سے کام لے رہا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے۔ حدیث شریف کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو فرشتوں کے دن کی صرف یہی ڈیوٹی ہے جسے وہ پوری پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اعلانات کا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس واقعے کو نہ ماننے یا اس سے انکار کی کوئی معقول وجہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہمارے انکار کی بنیاد پر اس کائنات کے نظام میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ اعلانات بند ہو سکتے ہیں۔ ان آوازوں کا سننا اگر ہمارے مفاد میں ہوتا یا ہم ان کے سننے کی استطاعت رکھتے تو اللہ
اللہ تعالی ضرور ہمیں سنوار دیتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس لیے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ آمنا و صدقنا۔ حضرات گرامی اب آئے ان اعلانات کی معنویت پر غور کرتے ہیں۔ فرشتہ جس شخص کو بدلہ دیے جانے کی دعا کرتا ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق منفق ہے۔ منفق کا لفظ انفاق سے نکلا ہے جس کا شرعی اصطلاح میں مفہوم یوں ہے طیب اور حلال مال کو نیکی کی راہوں اور مباح امور میں صرف کرنا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے منفق وہ شخص ہیں جو اپنے طیب اور حلال مال سے اللہ کے حکم کے مطابق طاعات اور نیکی کی راہوں میں خرچ کرے، بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ خرچ سے اعتراض کرے۔ قرآن حکیم میں اس عمل کو متقین اور مؤمنین کی اعلیٰ صفات میں شمار کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیات نمبر 134 میں ارشاد بانی ہے کہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 67 میں رحمان کے بندوں کی تعریف کے ضمن میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ یہ بات ایک دو آیات پر منحصر نہیں بلکہ 20 آیات میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی توصیف بھی دی گئی ہے۔ اس لیے اس سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور مفلسوں کی ضروریات کا سدباب ہوتا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان کے فیصلے کم ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسے شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں فرشتوں کی نمائندگی کے لیے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس خوش قسمت انسان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے دیے ہوئے مال سے مستحق لوگوں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، تو اپنی مہربانی سے اس کے بدلے میں اسے اور مال عطا کرتا کہ اسے کمی کا احساس نہ ہو اور وہ یوں نہیں اس کار خیر میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ دعا دراصل اس کی فیاضی اور سخاوت کی قدردانی کے طور پر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا دل نہیں وہ اشد ضرورت کے وقت اپنی مغفل تجویری کو کھول کر ضرورت مندوں کا حق ادا کرے بلکہ اسے سمیٹ کر رکھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے تہیں سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال یوں نہیں سدا رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہ ہوگا، وہ بلا اس دعا کا کس طرح مستحق قرار پا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے
اے اللہ جو شخص اس قدر خود غرض بن کر رہ گیا ہے کہ اپنے مال کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا، اس کے لیے بھی اس کے مال کو بے مصرف کر دے۔ یہ بد دعا بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اس بد دعا کی وجہ سے اس کے مال میں بے برکتی در آتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا مال مباح امور میں خرچ ہونے کی بجائے فضول اور بے مصرف کاموں میں اڑنے لگتا ہے۔ اگر ہم گرد و پیش میں نظر ڈالیں گے تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات